الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارات و کشتی بہت خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظمی زنم دم شیخ احمد رضا خان خطب عالمی زنم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی خلوص و للہیت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکمل بیداری کے ساتھ ایک بات رشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا علی کما تحب و ترضى بها تصلی علیہ وعلیہ وسلم. یہ مبارک مہینہ جو ہم سے گزرنا چاہتا ہے یہ ہم اور آپ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں. ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر یہ مہینہ آتا ہے، یعنی بہار کا پہلا مہینہ اس سے لگ کر کے بہار کا دوسرا مہینہ، جس کو ہم اور آپ ربیع الاخر 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے پیارے کہ انسان کبھی اس زمین پر تھا اور چلا گیا، لیکن آج بھی نام باقی ہے. یہاں تک کہ پورا مہینہ ان کے نام پہ کر دیا گیا. یہ ہم نے آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے توفیق دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورا مہینہ غوث پاک سرکار کے نام سے منسوب ہو گیا. اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہو. جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، ساری خدائی اس بندے کے حوالے ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جن کو محبوب سبحانی کہا گیا، جن کو قطب ربانی کہا گیا، شہباز لامکانی کہا گیا، یعنی یہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ محبوب ہیں ایرو غیرو نے نہیں، سرکار کائنات نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو سرکار غوث پاک کے والد ہیں، ان کے والد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس شب میرے بیٹے عبدالقادر کی ولادت ہوئی اسی رات میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. وہ تو آ سکتے ہیں. اچھا آج بھی لوگ ایک دم شش و پنج میں ہیں، پریشان ہیں، نبی کہاں جا سکتے ہیں، کتنی جگہ جا سکتے ہیں. پیارے میں چھوٹا سا ایک مسئلہ پوچھ لوں آپ سے اور جواب بھی آپ ہی دے دیجئے. تمام دنیا والوں کی جان کون نکالتا ہے؟ دھیرے سے بولیے گا ورنہ آ جائے گا تو کام ہی ہو جائے گا آپ کا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں کتنوں کی جان نکلتی ہے؟ لاکھوں کی تو نکل ہی جاتی ہوگی. ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں پوری دنیا میں، ایک وقت میں پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جانیں نکل رہی ہیں. اب پھر لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، یعنی پورا توازن بنا ہوا، سسٹم بنا ہوا کہ دنیا اتنی بڑی ہے، کتنوں کو رہنا ہے، کتنوں کو جانا ہے. چلو جناب آپ کا کام ہو گیا، آپ چلے جائیں، اب کوئی اور نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے کہ سب کو اکٹھا رکھا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ کنفرم ہو گئے، کچھ ویٹنگ میں ہے، ایسا چل رہا. بہرحال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جان نکالنے پر جو مامور ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے وہ جناب اسرائیل علیہ السلام ہے. جناب اسرائیل علیہ السلام کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. پیارے جب ایک اسرائیل علیہ السلام ہے اب جانیں لاکھوں کی نکل رہی ہے تو
کہیں اسرائیل پہنچے، اب کہیں اسرائیل کی معاذ اللہ وہ تصویر پہنچی، ہرگز نہیں، بذات خود جناب اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس کی مثال بیکار ہے، جیسے ایک کوئی فوٹو آپ لے لیجئے، فوٹو لے لیجئے اس محفل کی، ایک ویڈیو بنا لیجئے، اور ویڈیو آپ ہزاروں کو سینڈ کر دیجئے، بتائیں پہنچی کہ نہیں ویڈیو لوگوں کے پاس؟ ویڈیو اصل میں کون ہے؟ کون کہ اصل یہ ہے، نقل وہ ہے، کیا ہے کیا؟ وہاں پہنچا کہ نہیں؟ برابر پہنچا۔ تو پیارے یہ ہماری اور آپ کی قدرت تھی کہ ایک ویڈیو کو ہزاروں کے پاس بھیج دیو، برابر پہنچا، برابر۔ تو ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں، وہ خالق ہے، اسرائیل کو اکیلے بنایا، لیکن جب روح لینی ہوتی ہے اس کی قدرت کاملہ سے جناب اسرائیل سب کے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جناب اسرائیل جب سب کے آپ پہنچ سکتے ہیں، سارے ٹھنڈے دماغ سے سوچے، جن کے قدموں میں اسرائیل ہے، پھر اس سرکار کی بات کیا ہوگی، یعنی شہنشاہ مدینہ کی بات کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، وہ میرے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جناب اسرائیل کے نہیں، جو اسرائیل کے سردار ہیں وہ جناب جبریل ہیں، اب پھر جبریل کے سردار کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اتنی بڑی سرکار ہے، اتنے بڑے آقا ہیں میرے۔ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آئے، حقیقتاً آئے، خواب میں آئے، جیسے بھی آئے، بہرحال آئے، اور آ کر کے کہتے ہیں بشرا کا یا ابا صالح، اے ابو صالح آپ کو مبارکباد، ان اللہ اعطاکا ابنا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا، وہ ولی جن، وہ بیٹا آپ کا اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان سے ہم قرآن مانتے ہیں۔ قرآن تو رہا قرآن، جس زبان کی وجہ سے اب دیکھے میں خدا کو مان لیا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 70 دروازے کے اندر میں ڈر جاتا ہوں کہ خدا ہے، دیکھ رہا، کس کے بتانے سے؟ اسی زبان کی وجہ سے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے سچے مصداق ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جب بولتے ہیں رب کی بات کرتے، اسی رب والی بات میں سے، اسی رب داد زبان سے ہم یہ بات مانتے ہیں۔ ان اللہ اعطاکا ابنا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا، وہ ولی جن، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ محبوبی و محبوب اللہ، میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی بڑا محبوب ہوگا، یعنی محبوب نبی بھی ہوگا، محبوب سبحان بھی ہوگا، اسی لیے محبوب سبحانی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح وہ بیٹا، وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دے گا، ایک شان دے گا، ان کا ایک مرتبہ ہوگا، ان کی ایک شان ہوگی، ایک منصب ہوگا، بین الاقطاب والاولیاء، تمام کتبوں اور اولیاء کے درمیان، کا شان بین الانبیاء والرسل، جیسی میری شان تمام رسولوں میں ہے، ویسی تیرے بیٹے کی شان تمام اللہ والوں میں ہے۔ اب مولانا روم کی زبانی میں بتا دوں، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، یہ میرے سرکار غوث اعظم ہے، جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، جو ولی قبل ہوئے یا ابد تک ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے یا ابد تک ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا،
کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، اے غوث پاک تو گھٹے گا کیوں نہیں، وجہ کیا ہے نہ گھٹنے کی، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے۔ اب سورج کو کوئی بند کرنا چاہے تو کیا کرے، اپنا دروازہ بند کر لے، اپنی آنکھ بند کر لے، لیکن سورج کی روشنی کو کوئی مقید، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کیوں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور جو گھٹانے والے یہ نکمے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا، حال یہ ہوگا مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں میاں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برکت کے لیے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام والنبی کریم مبارک وسلم۔ کرامت سرکار غوث پاک کی 2000 کرامت وہ ہے جو کتابوں میں لکھی گئی، بولے آپ کہتے ہیں 2000 کرامتیں جو کتابوں میں باقاعدہ لکھی گئی اور روایتاً لکھی گئی، درایتاً لکھی گئی، ایسا نہیں وہ ایک بزرگ ہے بھئی ہم بیٹھے اسٹیج پہ لگے کرامت بیان کریں، ایسا نہیں، بلکہ روایتاً درایتاً اس کو کہتے ہیں جو بندہ راوی ایک راوی دوسرے سے کہے، دوسرا تیسرے سے کہے، تیسرا چوتھے سے کہے، یہاں تک کہ وہ روایت ہمارے اور آپ تک کے پہنچ گئی۔ اور وہ کتاب کون سی معلوم ہے آپ کو، بہجت الاسرار، جس پر عبدالحق محدث دہلوی نے تلخیص کی ہے، اس کا نام زبدۃ الاسرار رکھا ہے۔ 2000 کرامتیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں اور بے شمار کرامت وہ ہے جو لکھی نہیں گئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک کرامت کی وجہ سے نہیں جانے گئے، یاد رکھیے گا، وہ کرامت کی وجہ سے، اب کرامت کوئی بڑی چیز ہے بھی نہیں، یاد رکھیے گا یہ چیز، اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرامت کا کوئی رتبہ مرتبہ نہیں، یاد رکھیے گا بھئی، اس کو ہم آپ بڑا مان لیے، یہ بڑی کرامت ہے بھئی، مردہ زندہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب چھوٹی بات ہے، بڑی بات کیا ہے، بڑی بات استقامت، کرامت نہیں استقامت، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے وہ بندے جو کہتے ہیں میرا رب بس اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یعنی استقامت، وہ اس سے ڈٹ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، ورنہ کرامت بڑی ہوتی، میرا آپ سے سوال، اگر کرامت بڑی ہوتی تو کربلا میں پانی کیوں نہیں نکل گیا، بولے آپ، کربلا میں پانی نکلا، پیاسے شہید ہوئے، کرامت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پانی نکل ہی جاتا، اب میرا ایمان کہتا، میرا عقیدہ کہتا، میرا وجدان کہتا ہے پانی تو آپ پانی، زمزم و کوثر نکل پڑتا، اگر زمین پہ ایڑی رگڑ دیتے ہیں، میرا تو یقین کہتا، کیوں وہاں دادا تھے اور اجمیر میں پوتا ہے، پوتے کا یہ عالم ہے، وہ انا ساگر جو بڑی انانیت میں بنا تھا، انا ساگر میں ساگر ہوں، اس کو ایک پیالے میں بلا لیا، ایک پیالے میں بلا لیا اور یہ بتا دیا کہ یہ میرے نانے کو کوئی مجبور نہ سمجھنا کہ پیاسا شہید ہوا، میرے نانے کو کوئی مجبور نہ سمجھنا، مجبور اگر سمجھنا تو پہلے میری تاریخ پڑھ لینا کہ نواسے کا یہ عالم ہے کہ سارے انا ساگر کو ایک کوزے میں بلا لیے، تو پھر نانے کا کیا عالم ہوگا، نانے کا کیا عالم ہوگا، اس لیے بھئی کرامت نہیں استقامت بڑی ہوتی ہے،
ورنہ میدان بدر میں کرامت یہ ہو جانی چاہیے تھی۔ میرے سرکار کائنات آپ باقاعدہ تاریخ جانتے سنتے سناتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں میرے سرکار جایا کرتے تھے، خود جاتے تھے،